جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہی لمحہ برزخ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، یعنی وہ زندگی جو دنیا اور قیامت کے درمیان ہے۔ قبر کی پہلی رات انسان کے لیے بہت ہی سخت اور خوفناک مرحلہ ہوتی ہے، خاص طور پر اگر وہ نیک اعمال کے بغیر دنیا سے گیا ہو۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور لوگ واپس لوٹنے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 1338۔ پھر دو فرشتے منکر اور نکیر لا کر مردے کو اٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اس شخص حضرت محمد کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے؟ اگر وہ نیک انسان ہوتا ہے تو وہ صحیح جواب دیتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اگر وہ گناہگار کافر ہوتا ہے تو وہ جواب نہیں دے پاتا اور اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق قبر کو بھی اللہ کے حکم سے شعور اور گویائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک روایت ابن ابی دنیا، نبی کریم نے فرمایا، قبر ہر روز 3 مرتبہ پکارتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں۔ جب مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، خوش آمدید، تم مجھے بہت عزیز تھے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ پھر قبر اس کے لیے اتنی کشادہ ہو جاتی ہے جتنی نگاہ دیکھ سکتی ہے۔ لیکن جب فاسق یا کافر دفن ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے، تم مجھے ناپسند تھے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ پھر وہ اسے اتنا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قبر بولتی ہے یا رد عمل ظاہر کرتی ہے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ انسان کے اعمال کے مطابق عمل کرتی ہے۔ نیک انسان مومن کے لیے قبر اسے خوش آمدید کہتی ہے۔ جنت کی طرف ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، اسے سکون اور نور حاصل ہوتا ہے۔ اس کے نیک اعمال ایک خوبصورت انسان کی صورت میں آتے ہیں۔ فرشتے اسے کہتے ہیں، اس طرح سو جیسے دلہن اپنے شوہر کے انتظار میں سوتی ہے جسے صرف محبوب ہی جگائے گا۔ مسند احمد 3/58۔ گناہگار کافر کے لیے قبر تنگ اور تاریک ہو جاتی ہے، جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، اسے اذیت اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس کے برے اعمال ایک خوفناک شکل میں آتے ہیں، وہ چیخ کر مدد مانگتا ہے مگر کوئی سن نہیں پاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص قبرستان سے گزرتا ہے تو ہر قبر پکارتی ہے، اے دنیا کے رہنے والو، تم آج عیش و آرام میں ہو، مگر یاد رکھو ایک دن تم بھی ہمارے پاس آؤ گے، ہم بھی تم جیسے تھے اور تم بھی جلد ہمارے جیسے ہو جاؤ گے۔ یہ پکار دراصل انسان کو دنیا کی حقیقت اور موت کی تیاری کا احساس دلانے کے لیے ہے۔ تیاری ضروری ہے۔ قبر کی پہلی رات انسان کے اعمال کا پہلا امتحان ہے۔ نماز، ایمان، صدقہ اور نیکی ہی اس کی روشنی بنیں گے۔ نیکی میں پائیداری۔ نبی کریم نے فرمایا، قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، جو اس سے نجات پا گیا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا، اور جو اس میں ناکام ہوا اس کے لیے آگے سب کچھ سخت ہوگا۔ ترمذی حدیث 2308۔ عذاب قبر سے پناہ مانگنا۔ نبی دعا کیا کرتے تھے؟ اے اللہ، مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ صحیح مسلم 2867۔ قبر خاموش نہیں، وہ اعمال کے مطابق عمل کرتی ہے۔ نیک کے لیے وہ نور و سلامتی کا مقام ہے، اور گناہگار کے لیے تاریکی اور تنگی کا عذاب۔ قبر کی پہلی رات ہی انسان کی ابدی زندگی کی شروعات ہے، اور اس کا سکون عذاب اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے۔